شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے جنت خریدنی ہے؟ ایک صحابی نے کیسے پورا باغ ایک درخت کے بدلے میں دے دیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک یتیم جوان شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا۔ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اسے کھجور کے درخت کو خریدنے کی بھی پیشکش کر ڈالی، لیکن میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو، اور تم کو جنت میں بھی عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طویلت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت کے ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم، جس کو سن کر مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت، دنیاوی مال اور متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی۔ اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت میں مجھے وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، وہ تمہیں درخت ملے گا۔ تو وہ صحابی اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں در و دیوار دور سے نظر آتی ہیں۔ مدینے کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجور کو خریدنے اور کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو ان صحابی نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے درخت کے بدلے میں میرے سارے باغ، محل، کنواں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے 600 کھجوروں کا باغ کا قبضہ مل جائے؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ تو اس صحابی نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا اور اس کا مفہوم یوں بیان کیا، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں جن کی کثرت کی بنا پر درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ صحابی خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اور میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو اس قدر دہرایا کہ محل میں ہر وہ شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش کہ ہم وہ صحابی ہوتے اور ہم اپنا کھجور کا باغ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں وقف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپائے نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت وہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھی اور اس نے پوچھا، عبدالاحد کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ عبدالاحد نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ہوئے ایک ایسے درختوں کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ عبدالاحد کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، آپ نے تو منافع کا سودا کیا ہے، بے شک آپ نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت، اس کے لیے کون تیار نہیں ہے؟ ایسے سودے کے لیے زندگی کی سمت کو متعین کر کے اپنے راستے کو درست کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ جنت کون خریدنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔